بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ اپنے میزبان عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ کا سلام قبول کیجیے۔ میرے ہمراہ تشریف فرما ہے ہمیشہ کی طرح صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب، متحرک صحافی، سینئر تجزیہ نگار، روزنامہ جنگ سے وابستہ ڈسٹرکٹ رپورٹر جناب عبدالرحمن فریدی صاحب۔ فریدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ آج کے موضوعات: ڈی سی لیا متحرک، کالونی مافیا کے خلاف مقدمات درج، لوٹ مار کے گرم بازار کو ٹھنڈا کرنا میرا فرض ہے، بھیس بدل کر دکانوں پر چھاپے، حرام اور باسی گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، گلیوں میں قائم کی گئی ناجائز تجاوزات کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ کیا ڈی سی لیا ڈی سی آفس میں موجود کرپشن کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے چھپتے ہوئے سوالات آج ہم پوچھیں گے۔ عبدالرحمن فریدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو آپ کو پروگرام میں ویلکم، تھینک یو جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سامعین اور ناظرین سے معذرت خواہ ہوں، گزشتہ کئی پروگرام تباہ خرابی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ آج کے بعد دوبارہ پروگرام جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ اب تواتر کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ سلسلہ دوبارہ جڑا رہے گا۔ عبدالرحمن فریدی صاحب، ڈی سی لیا جب سے آئے ہیں، ابھی انہوں نے لیا کی سرزمین پہ قدم رکھا ہی تھا کہ انہوں نے بھیس بدل لیا اور اپنے ڈرائیور کو مریض بنا لیا، ہسپتال جا پہنچے، دھڑکا کھڑکا کر دیا، ڈاکٹر معطل، ڈسپنسر معطل، ہسپتال کی ابھی وہ لیا تشریف لا رہے تھے، اب انہوں نے چادر اوڑی، منہ پہ ماسک پہنا، رات کا ٹائم میڈیکل سٹوروں میں گھس گئے اور ادویات کے ریٹ پوچھتے پوچھتے کئی دکانوں کو سیل کر دیا۔ آج صبح اٹھے ہیں تو دیکھا ہے کہ وہ مذبح خانہ پہنچے ہوئے تھے اور وہاں جانوروں کے ذبح ہونے کے عمل کو دیکھ رہے تھے، اور ذبح خانے کو پھر سے آباد کر دیا۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں ذبح کر کے گوشت فروخت کر رہے تھے، اب مذبح خانہ آباد ہو چکا ہے۔ یہ ڈی سی لیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے متحرک، اتنا تعارف، کیا کچھ سب کالونی مافیا کو بھی آتے ہی دبوچ لیا ہے؟ یہ کیا، کچھ ہمیں بتائیں تو صحیح، ڈی سی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنایت کاشف صاحب، میں جو سمجھتا ہوں جی کہ ہمارا ڈویژن جو ہے نا بلدیاتی الیکشن کے فرسٹ فیز میں ہے، یہ آپ کو بھی علم ہے، صحیح، اعلان بھی ہو چکا ہے۔ جو 3-4 ڈویژنوں میں جو بلدیاتی الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں، ان میں ہمارا ڈویژن ڈی جی خان بھی شامل ہے۔ صحیح۔ تو میں جو سمجھ رہا ہوں کہ موجودہ ڈپٹی کمشنر صاحب جب سے آئے ہیں تو ایک ہی ان کا ماٹو ہے اور ویژن ہے جو میں نے اب تک دیکھا ہے، اور وہ ہے کہ گڈ گورننس، کہ وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ محترم ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، تو ڈپٹی کمشنر محمد شہباز حسین نے آ کر لیا میں جب سے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے، تو وہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں۔ تو اس بنیاد کے رکھنے میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ضلع لیا کی حدود میں داخلہ کیا، تو ہمارے لیا کی حدود لاہور سے آتے ہوئے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تحصیل چوبارہ آتی ہے جی، اور تحصیل چوبارہ کے روڈ پر جب آپ چڑھتے ہیں تو سب سے بڑا جو وہاں سرکاری سینٹر نظر آتا ہے وہ ہے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چوبارہ۔ جی، تو ڈپٹی کمشنر شہباز حسین صاحب نے جیسے ہی چوبارہ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہ بورڈ نظر آ گیا ہاسپٹل کا، تو انہوں نے اپنی گاڑی کا رخ ڈرائیور کو کہا کہ ہاسپٹل میں موڑ لو۔ تو ڈرائیور ہاسپٹل میں اس نے گاڑی موڑ لی، اور وہاں ڈپٹی کمشنر بھی اتر گئے اور ان کا ڈرائیور بھی اتر گئے۔ تو وہ ایمرجنسی میں گئے، وہاں جا کے جو ہے نا وہ عام مریض بن کے جو ہے نا اپنے ڈرائیور کو انہوں نے پیش کیا۔ تو وہاں ڈاکٹر کی بجائے ڈسپنسر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ تو جب ان کا کہا گیا کہ اس کا بی پی چیک کریں یا تھرمومیٹر لگا کر بخار چیک کریں، تو ڈسپنسر نے آگے پھر خاک روب کو کہا کہ آپ اس کو چیک کر دیں۔
वहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब ने पूछा कि भाई डॉक्टर आप हैं? उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब खाना खाने गए हुए हैं। चलो वहाँ से उन्होंने ये कार्रवाई देखी, देखने के बाद वो एंटर हो गए अंदर, वार्ड की तरफ चले गए। जब वो वार्ड में गए तो मरीज़ों से, जो वहाँ दाखिल मरीज़ थे, उनसे बातें करने लग गए। तो इसी असना में वो वहाँ जो ड्यूटी डॉक्टर बैठी हुई थी, लेडी डॉक्टर, वो आ गई। उन्होंने आके चढ़ाई कर दी दूसरे लफ्ज़ों में, भी आप कौन है, तारुफ करवाएं, कैसे आ गए आप अंदर, ये है वो है। तो खैर वहाँ कुछ देर तो उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने तारुफ करवा दिया अपना। बस तारुफ करवाना था तो बस फिर तो आपको पता है थली मच गई पूरे हॉस्पिटल में। नहीं वो तो फिर ब्लड प्रेशर जो हाई थे वो डाउन सारे डाउन हो गए। तो फिर वहाँ से जो है ना वो उन्होंने फिर असिस्टेंट कमिश्नर चबारा को बुला लिया, उन्हें कॉल कर ली। इसी तरह जो है ना ये उनकी एंट्री है ज़िला लिया में। अच्छा जब वहाँ एंट्री उन्होंने कर ली, करने के बाद लिया आ गए, तो आपको मज़े की बात बताऊं कि अब जो डिप्टी कमिश्नर हाउस में जहां वो रिहाइश पजीर है जी, तो उस डिप्टी कमिश्नर हाउस में सरकारी मुलाजिम नहीं है। अब जितने भी वहाँ मुलाजिम काम करते थे, कोई किचन का काम करता था, कोई घर के काम करते थे, वो दीगर जो काम करते थे, सिवाय टेलीफोन ऑपरेटर के और बाहर पुलिस वालों के, जो ज़रूरी अमला, उसके अलावा वहाँ सरकारी रिहाइश गाह में और कोई मुलाजिम नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने उनको वहाँ से छुट्टी दे दी कि भाई आप अपने महकमे में अपनी अपनी ड्यूटी पे जाएं। सही। उन्होंने कहा कि भाई हम दो बंदे हैं, एक मेरा ड्राइवर भी है, बावर्ची भी है, वो उनके साथ अरसा दराज से है, 35-40 साल से। बस वो दो लोग रहते हैं, वो दो लोग अपना खाते हैं, अपना पकाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। सही। अच्छा ये बताइए कि ये जो मेडिकल स्टोर पे छापे रात उसमें तो वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो पहला जो विजिट था ना, वो उन्होंने कहा कि मैं आम साइल की तरह हर महकमे में जाऊंगा, और ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया। सही। अच्छा अब गुज़श्ता से पेवस्ता रात जो है वो मोटरसाइकिल पे बैठे अपने वर्ची के साथ और कॉलेज रोड, हस्पताल रोड पे आ गए। वो मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर से मुख्तलिफ मेडिसन के बारे में मालूमात लेते रहे कि मिल जाएगी ये ममनुआ मेडिसन, दूसरे लफ्ज़ों में। सही। तो जहाँ से उन्हें मिली तो वो सील हो गया। वो मिली किससे? जूता मेडिकल स्टोर से। सही। तो वो कहते हैं कि मैंने जो ऑब्जर्व करना है ना, वो आम बंदे की तरह, आम इंसान की तरह, जो आम शख्स किसी को साइल होता है ना, जो शख्स, वो जब किसी महकमे में जाता है, किसी दुकान पे जाता है, जिस तरह उसको ट्रीट करते हैं लोग, उस ट्रीट को उन्होंने देखना है। अच्छा, देखने के बाद वो उस ट्रीट के ऊपर जो है फिर वो एक्शन करते हैं। उसके बाद फिर वो अपना कॉलोनी माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिर्फ कॉलोनी माफिया नहीं है, आप ये देखें ना कि भी उन्होंने महकमा तालीम के दफ्तर में चले गए, इसी तरह वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसील ऑफिस में चले गए। कायम हुए हैं वो ये अपना अच्छा ये कॉलोनी, देखो ना कॉलोनी जो गैर कानूनी कॉलोनियां हैं, वो हमारे पूरे जिले में भरमार है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भरमार है, पूरे जिले में भरमार है। अच्छा इस पर आप ये देखें ना कि हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हाफिज जमील अहमद साहब जब चेयरमैन हुआ करते थे, तो उन्होंने भी एक इश्तिहार दिया था कौमी अखबार में गैर कानूनी कॉलोनी माफिया के खिलाफ कि भी ये इन नामों से कितनी कॉलोनियां उन्होंने जो इश्तिहार दिया था वो 24 कॉलोनीज लिया सिटी के इर्द गिर्द। वाह, अच्छा। जो म्यूनसिपल हदूद के इर्द गिर्द जो गैर कानूनी शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, 24 कॉलोनीज हैं, उनमें गोल्डन सिटी फेज 1, गोल्डन सिटी फेज 2, टाउनशिप जकरिया टाउन, गुलबर्ग टाउन, गार्डन सिटी, शाह समस टाउन, मलिया टाउन, न्यू सिटी टाउन, खान सिटी, मुस्लिम टाउन, अल जन्नत सिटी फेज 2, जोहर टाउन, आइडल सिटी, सनोबर गार्डन, रहमान सिटी, इकबाल टाउन, मक्का टाउन, अलहम सिटी, गुलशन टाउन, अब्दुल्ला टाउन, रावी टाउन, रियल टाउन, कैनाल व्यू हाउसिंग स्कीम। ये 24 कॉलोनियाँ हैं जो प्रिंट आउट हुई हैं म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन के नाम से कि भी ये इलीगल कॉलोनियाँ हैं, लोग इसमें अपने प्लाट वगैरह ख़रीदारी मत करें।
اچھا اب ان میں سے کچھ کالونیز نے اپنے آپ کو رجسٹر بھی کرا لیا ہوگا, یقیناً کرا لیا ہوگا. تو یہ وہ لوگ ہیں, یہ اصل میں دیکھیں نا, ایک تو ہماری زرعی رقبے ان کالونیوں کی وجہ سے ختم ہوتے جا رہے ہیں, بالکل ایسے. اچھا, دوسری یہ کالونی مافیا جو ہے, یہ ہماری جو آپ یہ سمجھیں کہ بھی روڈز کے گرین بیلٹ جو ہے ان پر بھی قبضے ہیں ان کالونی مافیاز کے. صحیح ہے. اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مافیا ہے جو با اثر اور تگڑا مافیا ہے. اچھا, اب جو دو مقدمات قائم ہوئے ہیں, اب دیکھیں نا, پچھلے جو گزشتہ دنوں جو 2 کالونیوں کے خلاف ڈپٹی کمشنر نے کارروائی کی, یہ کون لوگ ہیں, کون سی کالونی یہ ایک تو کالونی وہاں جو ہے نا, ایک تو ہے شیخ مدنی اور محمد نورنگ کھتران صاحب کی کالونی ہے. یہ نورنگ کھتران صاحب کون؟ نورنگ کھتران صاحب ہیں سردار عارف کھتران کے بیٹے, سردار بابر خان کھتران, سابق ایم پی اے, سابق ناظم سٹی لیا اور سابق ضلعی صدر پی ٹی آئی, ان کے بھتیجے ہیں یہ. صحیح. اچھا, اور یہ شیخ مدنی صاحب, اور شیخ مدنی صاحب شیخ ہیں. شیخ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی کتنی بڑی فیملیز ہیں شیخ, یہاں کتنے بااثر لوگ ہیں. اور یہ ان کے یہ پارٹنر تھے, یہ پارٹنر ہیں ایک کالونی میں. ان کے اوپر مقدمہ نمبر 85/22 جو درج ہوا ہے, اس میں زیر دفعہ 506, 353 اور 188 3 دفعات شامل کی گئی ہیں. 186 یہ 3 دفعات شامل کی گئی ہیں. اچھا, یہ وہ دفعات ہیں جو ساری کی ساری قابل ضمانت ہیں. کار سرکار میں مداخلت بھی ہے اور غیر قانونی جو ہے کالونی بنانا بھی ہے, اور جو حکومت پنجاب نے جو گرین بیلٹ کو بچانے کے لیے اور زرعی زمین کو بچانے کے لیے پورے پنجاب میں بین کیا ہوا ہے. صحیح. اور دوسرا مقدمہ 84/22 ہے, اس میں دفعات زیادہ ہیں. صحیح. اچھا یہ اس کا مالک ہے رانا شیر محمد صاحب. صحیح. ان کے ساتھ محمد شعیب کامران ہیں, نعمت اللہ خان ہیں, اجاز حسین ہے, غلام یاسین ہیں. ان لوگوں میں سے کچھ کے پاس اسلحہ تھا اور کچھ نے دھمکی دی, کار سرکار نے مداخلت بھی کی. ان پر جو دفعات لگی ہے نا وہ 353, 186, 506 ضمن 2, 148, 149, ان کی میرے خیال میں ضمانتیں نہیں ہوئی. ان دو لوگوں نے ضمانتیں اپنی کروا لی ہیں. جو میری معلومات ہے کہ محمد نورنگ کھتران اور شیخ مدنی نے ضمانتیں آج ان کی دائر ہوئی تھی, میرے خیال میں ہو بھی گئی ہوں گی, آپ بہتر جانتے ہیں عدالتی معاملات جو ہے. تو اصل میں یہ دیکھیں نا کہ یہ تو وہ کالونی ہے جو نظر کے آگے آ گئی, جس کے خلاف یہ 10 کالونیاں ضلع کونسل کی حدود میں ہیں. انہوں نے کاروائی آج دو پر کاروائی کی ہے اور 2 پر ایف آئی آر بھی دے دی ہے. اور جو میونسپل کمیٹی سابق چیئرمین ہمارے حافظ جمیل احمد خان نے جو 24 کالونیوں کی نشاندہی کی ہے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایسی کاروائی محترم ڈپٹی کمشنر صاحب کرنے جا رہے ہیں, یا ان کو بس وہ تگڑے لوگ ہیں؟ اچھا, ان ایف آئی آرز کو روکنے کے لیے ہمارا بہت بڑا با اثر طبقہ جو ہے, جن میں سیاسی لوگ بھی ہیں, غیر سیاسی لوگ بھی ہیں, ہمارے جو ہے مختلف تنظیموں کے عہدیداران بھی ہیں, وہ ان کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت شد و مت سے اپنی اثر و رسوخ استعمال کیا, لیکن ایف آئی آرز ہو گئیں. تو ڈپٹی کمشنر سرنڈر نہیں کیا. بڑی خوبصورت تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا ان کی ثابت قدمی کی ایک دلیل ہے. عبدالرحمن فریدی صاحب, میں کاش آج ڈپٹی کمشنر صاحب میرے روبرو ہوتے تو میں ان سے یہ سوال ضرور کرتا. پچھلے دنوں پروگرام کر گئے ہیں ہمارے فورم 89 میں مقبول الہی صاحب کے ساتھ تھے, لیکن چونکہ میں نہیں تھا موقع پہ اور پروگرام بھی ان کا تھا, پریروگیٹو بھی ان کا تھا, سوالات بھی ان کے تھے. میں اگر ہوتا نا تو پہلا سوال یہ کرتا, ڈپٹی کمشنر صاحب آپ آئے ہیں, آپ نے اپنا آفس سنبھال لیا ہے, کیا آپ کے اہلکار صبح 8 بجے ڈیوٹی ٹائم پر آ رہے ہیں اور 4 بجے ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے پہ جا رہے ہیں؟ آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ آج بھی آپ ڈی سی آفس گئے ہوئے تھے, کل بھی آپ ڈی سی آفس میں تھے, پرسوں بھی آپ ڈی سی آفس میں تھے, آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کیا ڈی سی آفس کے اپنے اندر عملہ ٹائم پر آنا شروع ہو گیا ہے, ٹائم پر جانے لگ گیا ہے؟ صرف ڈپٹی کمشنر آفس نہیں بلکہ ضلع بھر کے تمام آفیسز, ان میں موجود اہلکار وہ اپنی ڈیوٹی فل ہو چکے ہیں. یہ مزے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اہلکار ٹائم پر آ رہے ہیں. اب انہیں پتہ ہے کہ بھی کسی وقت بھی یہ ڈپٹی کمشنر جو ہے نا وہ میاں شہباز شریف بن رہے ہیں میرے خیال میں,
کیونکہ وہ میاں شہباز شریف جب لاہور میں بیٹھا ہوتا تھا نا, شہباز ہوتا ہے نا پھر, تو یہ بھی ہم نام ہیں, میرے خیال میں نام کے اثرات بھی ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے نا وہ ان کے اس کے اوپر چلے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں نا, ڈپٹی کمشنر لیا جو ہے وہ مذبح خانہ پہنچ گئے صبح سویرے. ہاں بالکل, سلاٹر ہاؤس جو ہے وہ, اچھا سلاٹر ہاؤس جب پہنچے تو سلاٹر ہاؤس میں ڈاکٹر بھی پھر لا محالہ پھر نظر آ گیا. پھر وہاں جو ہے وہ ویسے تو وہ بڑے عرصے سے ویران پڑا ہوا تھا, قصاب بھی وہاں پہنچ گئے. اچھا یہ کوئی اطلاع بھی دے دیتا ہوگا؟ نہیں اطلاع نہیں, یہ جو سب سے اچھی بات ہے نا جو میں نے دیکھی ہے ڈپٹی کمشنر کی, انہوں نے جو اپنی جو پائلٹ گاڑی پولیس والی ان کے ساتھ چلتی ہے وہ اب ان کے آگے نہیں چلتی, وہ ان کے پیچھے چل رہی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ پائلٹ گاڑی ڈپٹی کمشنر کی گاڑی کے پیچھے آ رہی ہے, صحیح, وہ آگے نہیں ہے. وہ جب ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم پائلٹ گاڑی ہمارے آگے چلتی ہے تو اسے انٹیمیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, تو وہ انٹیمیشن جو ہے وہ ہم سے پہنچنے سے پہلے وہ گاڑی والے آگے پہنچا دیتے تھے کہ ڈپٹی کمشنر صاحب آ رہے ہیں لہٰذا آپ الرٹ ہو جاؤ. وہ سارے الرٹ ہو جاتے تھے. اب جب ڈپٹی کمشنر اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ڈرائیور کو کہتے ہیں گاڑی ادھر موڑ لو. ان کے ڈرائیور کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ کیا جو ڈی سی آفس, تحصیل آفس, رجسٹری برانچ, یہ بڑے مشہور ہیں کہ جناب یہ کرپشن کے حوالے سے, کیا آپ دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہیں؟ نہیں, وہ فیصد ہی نہیں رک رہی. تو گھر کے اندر تو لا محالہ یہ اب اس کے اوپر بھی آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کمیشن مافیا ہے جو فیصدی ہوتی ہے, صحیح ہے کہ بھی اتنے پرسنٹ یہ رجسٹری کے ہیں, یہ اقرار نامے کے ہیں, یہ فلاں چیز کے ہیں, یہ نام کی تصحیح کے ہیں, یہ فلاں چیز کی ہیں, یہ فلاں چیز کے ہیں, وہ میرے خیال میں ابھی تک نہیں رک سکے. اور اس پر جب فوکس, اچھا ایک مزے کی بات اور بھی بتاؤں آپ کو کہ ڈپٹی کمشنر نے ایک پروگرام میں حلف بھی دیا ہے کہ میں کرپشن نہیں کروں گا, اور انہوں نے ممبران اسمبلی سے بھی حلف لیا ہے, پھر پنڈال سے بھی حلف لیا ہے. اچھا وہ ایک صاحب اٹھے, انہوں نے تقریر کی پھر ان کے حلف پہ, انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سامعین کو تو بتا دیں. انہوں نے یہ کہا کہ تو لوگوں نے سن لیا, انہوں نے یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن باقی جن لوگوں نے حلف دیا ہے ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ نہیں رکیں گے کرپشن سے. اچھا یہ بھی اوپن وائس میں بات ہوئی ہے وہاں اسٹیج پر. اچھا یعنی ڈپٹی کمشنر صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے, ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ممبران اسمبلی نے جو حلف لیا ہے وہ انہوں نے بس ایسے صحیح جیسے ایسے ہوتا ہے. اچھا آپ بحیثیت ڈسٹرکٹ پریس کلب اور صدر ڈسٹرکٹ پریس کلب اور سینئر تجزیہ نگار ہیں, کیا آپ آج میں کورٹ میں تھا تو کورٹ میں بھی یہ بات ہو رہی تھی, ڈپٹی کمشنر صاحب وہاں وکلاء کے درمیان زیر بحث ہے, کیا یہ اقدامات کرنے سے کوئی بہتری آئے گی؟ عبدالرحمان فریدی صاحب بتائیے گا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو یہ اقدامات کر رہے ہیں کیا اس سے واقعی سوسائٹی کے اندر اور ڈسٹرکٹ کے گڈ گورننس کے حوالے سے کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جی, میں ایک بات جانتا ہوں جی کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح آپ ایک گھر کی مثال لے لیں, جب گھر کا سربراہ اگر ٹھیک ہوتا ہے تو گھر کے دیگر لوگ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کے ایڈ پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی جو لوگ اس کو لے کر جو ہے نا وہ اسی طرح آگے کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو موجودہ ڈپٹی کمشنر ہیں یہ اب تک ان کی جو کارکردگی ہے وہ میری خاص طور پہ نظروں میں 100/100 ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اینڈ پہ جو ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں نا, صرف ڈپٹی کمشنر کا کام نہیں ہے, اب میونسپل کمیٹی کا جو ادارہ ہے اس کا سی او ہے, اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے, اس کا عملہ صفائی ہے, عملہ صفائی کے اوپر ان کا سربراہ ایک ہے, اسی طرح تجاوزات کا ان کا جو صفائی کے حوالے سے تو لیا میں بہت بہتری آ گئی ہے. میں آج اور ابھی پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے وزٹ کیا ہے شیخوں والے محلے کا. اچھا وہ جو تالاب میں درینہ مسئلہ تھا. اچھا آپ کی بھابھی بھی میرے ساتھ تھی ظاہر ہے, لا مالا وہ بھی شیخ نہیں ہے. اچھا وہ میں اس گلی سے گزرا ہوں جان بوجھ کے, تو انہوں نے مجھے راستے میں کہا کہ آپ نے آج راستہ غلط جو ہے نا چن لیا ہے, پھنس جائیں گے. وہ تو سارا پانی ہوتا ہے, آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے کہا یہی تو میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ پانی وہاں پر ہے یا نہیں. اچھا میں وہاں سے گزرا ہوں
تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ وہ پانی جو عرصہ دراز سے وہاں پہ کھڑا تھا، یہ شیخ بدر والی گلی میں، اور ایک قدیم جوڑ بنا ہوا تھا، بالکل اب وہ خشک ہو چکا تھا اور اس کے اندر بہتری آ چکی تھی. یعنی میں اچھا ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ جگہ وزٹ کی اسپیشلی وہاں جا کے وہ وزٹ کی. بالکل. اچھا اب یہ دیکھیں نا، ہمارے گلی محلے جو بالکل گندے گلی محلے تھے، آن گراؤنڈ جا کر میں اکثر مثال دیا کرتا تھا کہ بھئی لیا جس طرح پنجاب، اپر پنجاب اور لوور پنجاب ہے، تو ہمارا لیا بھی اپر لیا اور لوور لیا کا میں ایک مثال دیا کرتا تھا کہ بھئی لیا مینر کے اس طرح شرقی سائڈ پر جو ہے نا یہ اپر لیا ہے اور غربی سائڈ پر لوور لیا ہے، وہاں کوئی نہیں جاتا، ادھر جو ہے نا وہ سارے. لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے جو فزیکلی وزٹ کیا ہے وہ لوور لیا کی گلیوں کے کیے ہیں. اب محلے عیدگاہ کی جو گلی ہے نا، جو پچھلے 50 سال سے ٹھیک نہیں ہو سکی، آج میں وہ گلی بتا رہا ہوں. دیکھتے ہیں ہماری ایجنسیز، ہمارے لوگ یہ پروگرام ظاہر سنتے ہیں، اللہ محلہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. گلی ہے سردار عبدالعزیز خان کیسرانی والی، سابق کونسلر مرحوم ایڈوکیٹ، ان کی گلی جو ہے یہ شروع ہوتی ہے نوری مسجد سے لے کے یہ جاتی ہے بند تک. ٹھیک ہے. اس گلی کا جو برا حال ہے، اللہ مان اللہ حفیظ، انسان تو وہاں سے گزر نہیں سکتا اور وہاں انسان رہائش. چلو آج ہم اپنے پروگرام کے توسط سے ڈپٹی کمشنر کو سید شہباز نقوی صاحب کو جو ہے نا وہ انٹیمیٹ کر رہے ہیں اس گلی کے بارے میں. امید ہے یہ اس گلی کا بھی بہت جلد. ایک چیز میں نے دیکھی ہے، جس چیز کے بارے میں ہم نے انہیں انٹیمیٹ کیا ہے اور جس ایشو کے بارے میں ان سے بات کی ہے تو وہ اس ایشو کو ایڈریس ضرور کرتے ہیں. بالکل. ڈپٹی کمشنر لیا جو ہے وہ واقعی اس حوالے سے متحرک بھی ہیں اور ان تمام ایکٹیویٹیز پر وہ جو ہے مبارکباد کے مستحق بھی ہیں. یہاں پر وقت ہوا چاہتا